ہم جو مسلمان ہیں ہم صرف اس قرآن کی حرمت کے قائل نہیں ہیں، ہم تمام آسمانی کتابوں کی حرمت کے کیا ہیں؟ اگر کوئی یہ تاثر لیتا ہے کہ ہم صرف قرآن کی حرمت کے لیے باہر نکلے ہیں، نہیں، ہم تورات کی حرمت کے بھی قائل، انجیل کی حرمت کے بھی قائل۔ وہ اللہ کی سچی کتابیں سچے نبیوں پر اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، بھیجی بھی وہ کتابیں رب نے، اور ان کتابوں کو قرآن نے نور کہا ہے، نور، ہدایت۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ تو ہم مسلمان صرف قرآن کی حرمت کے قائل نہیں ہیں، ہم معتدل مزاج امت ہیں، اعتدال پسند امت ہیں، ہم پہلی آسمانی کتابوں کی حرمت کے بھی کیا ہیں؟ یہ ہمیں قرآن نے سکھایا۔ یہ پروپیگنڈا کرنا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں یا یہ اعتدال پسند نہیں ہیں، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ ہماری کتاب نے جگہ جگہ کہا، پہلے پارے میں کہا، پھر کئی صورتوں میں کہا کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس قرآن سے پہلے۔ قرآن نے جگہ جگہ مصدق لما معکم، یہودیوں اور عیسائیوں کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن مصدق کیا کرنے والا ہے؟ تصدیق کرنے، لما معکم، ان کتابوں کی جو تمہارے پاس۔ یہ تصدیق کن چیزوں میں کرتا ہے؟ اصول میں۔ اصول کیا ہے؟ توحید۔ اصول کیا ہے؟ رسالت۔ اصول کیا ہے؟ قیامت۔ یہ دین کے اصول ہیں۔ یہ جو دین کے اصول ہیں، توحید، رسالت، قیامت، ان باتوں میں قرآن پہلی کتابوں کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق۔ قرآن نے بھی توحید کے بارے میں وہی کچھ کہا جو تورات نے کہا، انجیل نے کہا۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورت بنی اسرائیل کی دوسری آیت ہے، 15واں پارہ ہے، آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ اس کتاب میں ہم نے کہا تھا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ۔ اس میں جو بات تورات کہتی تھی وہی بات قرآن کہتا ہے۔ تورات کا بھی یہی دعویٰ تھا، لا الہ الا اللہ۔ قرآن کا بھی یہی دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ۔ رسالت میں، قیامت میں یہ قرآن تصدیق کرتا ہے پہلی کتابوں کی۔ یہ قرآن کیوں بھائی؟ اس قرآن میں 114 صورتیں، کسی صورت کا نام صورت عائشہ ہو؟ نہیں۔ کسی صورت کا نام صورت خدیجہ ہو؟ نہیں۔ کسی صورت کا نام
سورت فاطمہ ہو، سورت زینب ہو، رقیہ ہو، کسی عورت کے نام پر قرآن میں کوئی سورت نہیں ہے، صرف ایک خاتون کے نام پر، اور وہ کون ہے؟ عیسائیوں کو تو شرم آنی چاہیے۔ اس قرآن کو آگ لگا رہے ہو جس میں ایک پوری سورت کا نام سورت مریم۔ میرے پیارے پیغمبر کا نام قرآن میں 4 مرتبہ ہے، صرف 4 مرتبہ۔ حضرت عیسیٰ کا نام 20 مرتبہ حضرت عیسیٰ کا نام لیتا ہے قرآن۔ قرآن نے کس خاتون کے بارے میں نام لے کے کہا کہ ہم نے تجھے چنا ہے، منتخب کیا ہے، عزت دی ہے، عظمت دی ہے؟ کسی خاتون کے بارے میں نہیں کہا، صرف ایک خاتون ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم اللہ نے تجھے منتخب کیے، چنا ہے، تجھے پاکیزہ بنایا ہے، جہان کی عورتوں پہ تجھے فضیلت دی۔ مائی مریم کی قرآن تعریفیں کرتا ہے، میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ کوئی نئے آدمی ہو یا آپ بھول جاتے ہیں، حافظہ آپ کا اتنا قوی نہیں۔ یہودیوں کا مائی مریم کے بارے میں کیا خیال؟ یہودیوں کا خیال ہے الیاذ باللہ خاکم بدہن، اس تصور سے بھی گھن آتی ہے کہ مائی مریم کے یوسف نجار آدمی سے ناجائز تعلقات تھے، جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوا۔ یہی خیال مرزا قادیانی کا ہے۔ مرزا قادیانی تو کہتا ہے حضرت عیسیٰ کی ماں اور نانی کنجری عورتیں تھیں، یہ مرزا قادیانی نے کئی جگہوں پہ لکھا عیسائیوں کی مخالفت میں۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ مریم عیسیٰ کو جنم دیتی ہیں، یہ کوئی عقل کے ماوراء بات نہیں ہے، ان کے یوسف نجار کے ساتھ تعلقات تھے، اور عیسیٰ ولد الحرام ہے، الیاذ باللہ خاکم بدہن۔ یہ یہودیوں کا خیال، اور آج وہی یہودی اور وہی عیسائی مسلمانوں کے خلاف ہو۔ مزہ آیا نا؟ عیسائیوں کو شرم کرنی چاہیے، غیرت کرنی چاہیے۔ ظالموں تمہیں حیا نہیں آتی؟ جو مذہب تمہاری ایک ایسی خاتون کو جس کا تم احترام کرتے ہو، تم الہ مانتے ہو، الہ، اسے تم معبود مانتے ہو، اس خاتون کو وہ ولد الحرام کہتی ہیں، آج ان کے ساتھ معانقے کرتے ہو، اتحاد کرتے ہو، اور ان مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہو جن مسلمانوں کی کتاب جگہ جگہ مائی مریم کی تعریفیں کرتی۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، یہودیوں نے کہا وہ زانی ہے، قرآن نے اس کے مقابلے میں کیا کہا؟ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، عیسیٰ کی ماں جو ہیں وہ ولیہ ہیں، صدیقہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی تعریف کی قرآن نے، یہ بتایا کہ وہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں۔ ایک پوری سورت مریم کے نام پہ موجود ہے۔ اس قرآن کو اور اس کتاب کو نظر آتش کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ بھی نہیں کانپتے؟
ہم صرف قرآن کی حرمت کے قائل نہیں ہیں، اس نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، ہم تمام آسمانی کتابوں کی حرمت کے کیا ہیں؟ کیوں بھائی؟ آج تورات کا اصلی نسخہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ رب نے اتارا تھا، دنیا کے کسی خطے میں موجود ہے؟ انجیل دنیا کے کسی خطے میں وہ اصلی نسخہ موجود ہو؟ نہیں۔ جس زبان میں یہ دونوں کتابیں اتاری گئیں، آج دنیا کے کسی خطے میں وہ زبان بولی بھی نہیں جاتی۔ چلو زبان ہی مٹ گئی، وہ زبان ہی مٹ گئی جس زبان میں یہ کتابیں اتری تھی۔ ہر 50 سال کے بعد جو انجیل چھپتی ہے نا، وہ پہلی انجیل سے مختلف ہوتی، اس میں تحریف ہو گئی۔ یہ اطلاع کس نے دی؟ قرآن۔ یحرفون الکلم عن مواضع، انہوں نے کلام کو اپنی جگہ سے بدل دیا۔ یکتبون بایدیہم، قرآن نے ان کے راز کھولے۔ وہ جو عباد البطن قسم کے مولوی تھے، یہودیوں کے عیسائیوں کے اپنے پیٹ کی خاطر انہوں نے اپنی کتاب میں رد و بدل، تغیر و تبدل، کٹ وٹ کی تھی، قرآن نے ان کے پول کھولے۔ یکتبون بایدیہم، ایک چیز اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور اپنے مریدوں اور مقتدیوں سے کہتے ہیں ہوا من عند اللہ۔ قرآن نے پول کھولے ان کے۔ بدل گئی تورات، بدل گئی انجیل، اس میں تحریف ہو گئی۔ ہماری کتاب نے ہمیں اطلاع دی، ہماری کتاب نے ہمیں اطلاع دی کہ وہ محرف کتابیں ہیں، ان میں تحریف ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود کہ آج جو انجیل کے نسخے ہیں وہ نسخے نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ پہ اترا تھا، وہ کتاب نہیں ہے، اس میں تغیر و تبدل ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود پوری دنیا میں کسی مسلمان نے اس تحریف شدہ انجیل کو آگ لگائی ہو، جلایا ہو؟ تمہیں پھر یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، اور اپنے آپ کو تم اعتدال پسند کہتے ہو کہ تم اعتدال پسند ہو؟ اعتدال پسندی کی سند قرآن نے امت محمدیہ کو دی ہے، ہمیں اعتدال پسند کا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس آیت کی تفسیر پہ لگ جاؤں۔ وسطاً، وسط ایک چیز کے درمیان کو کہتے ہیں، وسط کیا مطلب تھا؟ عیسائیوں نے بڑھایا، یہودیوں نے گھٹایا، ہم نے تمہیں اعتدال پسند امت بنایا، وسط درمیانی۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا۔ چلو تھوڑے سے اور کھول دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اعتدال پسند امت بنایا۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ الہ ہے، بڑھایا، عیسیٰ کیا ہے؟ الہ ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ معبود ہے، مسجود ہے۔ یہودیوں نے کہا الیاذ باللہ وہ تو ولد الحرام ہے، گھٹایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ گھٹایا۔ عیسائیوں نے بڑھایا۔ اللہ نے اس امت کو بھیجا، تم جا کے اعلان کرو وہ الہ بھی نہیں، وہ ولد الحرام بھی نہیں، وہ تو عبداللہ ہے، پھر رسول اللہ ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں اعتدال پسند امت بنایا۔
یہودیوں اور عیسائی انہوں نے افراط تفریط کی، بڑھایا گھٹایا، ہم نے تمہیں اعتدال پسند امت بنایا ہے۔ پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا، اس طرف بات نکل گئی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم صرف قرآن کی حرمت کے قائل نہیں ہیں، ہم تمام آسمانی کتابوں کا کیا کرتے ہیں؟ احترام کرتے ہیں۔ کسی مسلمان نے آج تک کسی انجیل کو نہیں جلایا، جبکہ انجیل وہ کتاب نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ پہ اتری تھی، آج اصلی وہ کتاب نہیں ہے، اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود کوئی مسلمان جتنا بھی شدت پسند، مسلمانوں میں مختلف مزاج ہیں نا، کوئی نرم مزاج کے ہیں، کوئی معتدل ہیں، کوئی متشدد ہوتے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مزاج مختلف ہوتے ہیں، لیکن جتنا بھی متشدد ہو اسے آج تک جرأت نہیں ہوئی کہ وہ انجیل کو آگ لگائے اور سر عام آگ لگائے اور عیسائیوں کے چرچ کے سامنے آگ لگائے۔ آج تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ہم اعتدال پسند لوگ ہیں، ہم جس طرح قرآن کا احترام کرتے ہیں پہلی کتابوں کا بھی احترام کرتے ہیں۔